بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اکرم بھی ہے، کریم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، علی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، معبود بھی ہے، محمود بھی ہے۔ وہ اللہ کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ ظاہر بھی ہے، غائب بھی ہے، دکھتا بھی ہے اگر دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے، اور اگر نہ دکھنے میں آئے تو کبھی نہیں دکھتا۔ وہ اللہ جو خود نور ہے، وہ جب اکیلا تھا تو اس نے کہا کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ لوگوں کو میری معرفت ہو، تو پروردگار تو نے کیا کیا؟ کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر جیسا میں تھا ویسے ہی میں نے کسی کو بنانا شروع کیا۔ یعنی میں بھی نور تھا، اسے بھی نور بنایا، میں محمود تھا تو اسے محمد بنایا، میں معبود تھا تو اسے عابد بنایا، میں خالق تھا اسے مخلوق بنایا، میں رازق تھا اسے مرزوق بنایا۔ پروردگار نے کب بنایا؟ یہ کب تھے؟ کہا جب کچھ نہ تھا۔ میں نے کہا کب تھے؟ کہا جب وقت بھی نہ تھا، جب دن بھی نہ تھا، جب راتیں بھی نہ تھیں، جب یہ آسمان کا شامیانہ نہیں تھا لیکن وہ موجود تھا، زمین کا فرش نہیں تھا لیکن وہ موجود تھا، ملائکہ موجود نہیں تھے لیکن وہ موجود تھا، انسان نہیں تھے لیکن وہ موجود تھا، حیوان نہیں تھے لیکن وہ موجود تھا، دریاؤں میں روانی نہیں تھی لیکن وہ موجود تھا، سمندر میں طغیانی نہیں تھی لیکن وہ موجود تھا، چڑیوں کی چہک نہیں تھی لیکن وہ موجود تھا، کانٹوں میں کھٹک نہیں تھی لیکن وہ موجود تھا، کلیوں میں چٹک نہیں تھی لیکن وہ موجود تھا، آدم نہیں تھے لیکن وہ تھا، نوح نہیں تھے لیکن وہ تھا۔ میں نے کہا پروردگار وہ تھا کہاں؟ کہا جہاں میں تھا وہاں وہ تھا، جہاں میں تھا وہاں وہ تھا۔ میں نے کہا پروردگار کیا وہ بھی اکیلا تھا؟ کہا نہیں، سنو جب میں نے اسے خلق کیا تو اگر وہ بھی اکیلا ہوتا، میں بھی اکیلا تھا، وہ بھی اکیلا ہوتا تو وہ بھی میرے اکیلے پن کے ساتھ ساتھ میری خدائی میں داخل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ فوراً ایک اور نور کو بنایا، اور جب وہ 2 نور ہو گئے تو میں نے انہی 2 سے 5 نور کو بنایا۔ ہم نے کہا وہ نور کون تھے؟ کہا سنو، میں محمود تھا تو اسے محمد بنایا، میں اعلیٰ تھا تو اسے علی بنایا، میں فاطر تھا تو ایک کو فاطمہ بنایا، میں محسن تھا تو ایک کو حسن بنایا، میں قدیم الاحسان تھا تو ایک کو حسین بنایا۔ میں نے کہا پروردگار تھے کہاں سب؟ کہا یہ سب میرے رحمت کے سائے میں تھے۔ اب میں جملہ پیش کروں یہیں سے آپ کی مجلس شروع ہو جائے گی، مجلس کا آغاز ہو جائے گا کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ کہا یہ سب میری رحمت کے سائے میں تھے۔ بس عزیزو جملہ سنیے گا، پاک کی ذات ایسی ذات ہے جو عرش پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں تو ابو طالب کے سائے میں ہوتے ہیں، فرش میں ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں، زمین میں آتے ہیں تو ابو طالب کے سائے میں ہوتے ہیں۔ جتنے اوصاف محمد کے نگہبان میں ہے، غور سے دیکھیے سب سورہ رحمان میں ہے۔ جتنے اوصاف محمد کے نگہبان میں ہے، غور سے دیکھیے سب سورہ رحمان میں ہے۔ تو ایک ہی گود میں بیٹھے ہیں نبی اور علی، 2 ہے قرآن مگر ایک ہی جزدان میں ہے۔ ایک ہی گود میں بیٹھے ہیں نبی اور علی، 2 ہے قرآن مگر ایک ہی جزدان میں۔ سرکار ابو طالب کی بات آ گئی ہے تو میں چند بند مسدس کی پیش کرتا ہوں، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے ہوگا کہ اب بھی اس بات پہ ہے فیصلہ فکر و نظر، پڑتا ہے نسل پہ انسان کے عقائد کا اثر، ہوتا ہے باپ کے کردار کا آئینہ پسر، جس طرح نقل کا دیتا ہے پتہ اس کا سمر، تو خود پرستی کا جو جذبہ تیرے دل میں ہوتا وہ چکن کیوں تیری آغوش میں پیدا ہوتا۔ تھوڑا جاگ کے سنیے، محفل میں آئے ہیں، تھوڑا جاگ کے سنیے، ذکر اہل بیت ایسا نہیں سنا جاتا۔ دیکھیے ایک مرتبہ جناب سلمان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے بولا کب جائے؟ کہا انسان کو چاہیے کہ خاموش رہا جائے۔ پھر کسی نے پوچھا بولا کب جائے؟ کہا انسان کو چاہیے خاموش رہا جائے۔ پھر کسی نے پوچھا سلمان بتاؤ تو بولا کب جائے؟ کہا
کیا انسان کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ خاموش رہے؟ سامنے سے مولا کائنات گزر رہے تھے. کیا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ خاموش رہے؟ لیکن جب بات علی کی آ جائے تو بولنا واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا بولیے اس لیے کیونکہ جب کوئی شاعر بولتا ہے تو اس کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے. جب کوئی خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے. اور جب آپ بولتے ہیں تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے. اپنی اس بات پہ فیصلہ فکر و نظر پڑتا ہے نسل پہ انسان کے عقائد کا اثر ہوتا ہے. باپ کے کردار کا آئینہ پہ سر جس طرح نقل کر دیتا ہے پتا اس کا سمجھ. بت پرستی کا جو جذبہ تیرے دل میں ہوتا, بت شکن کیوں تیری آغوش میں پیدا ہوتا. کیا ضروری تھا پوری دنیا کا یہ مطالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ضروری تھا کہ ہر ایک کو دکھاتا اسلام؟ مجتہد سارے زمانے میں کراتا اسلام. راویوں کو جو بلا لیتا تو لاتا اسلام. جا کے تاریخ کے دفتر میں لکھاتا اسلام. سند کلمہ توحید الہی دے دو, سب سے کہتا میرے ایمان کی گواہی دے دو, سب سے کہتا میرے ایمان کی گواہی دے دو. سنو, تیرے ایمان پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ, تیرے بیٹے تیری زوجہ تیری عطرت ہے گواہ, ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ, ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ. نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں, تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان. نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں, تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان ہے. آئیے حضرات انہی مصبوں کے ذریعے سایہ میں گزارش کرتا ہوں جناب شباب خان صاحب سے وہ تشریف لائے اور آپ حضرات ان کی استقبال کو باہر میں استعمال. زمین بیچ کے عظمت تلاش کرتے زمین بیچ کے عظمت تلاش کرتے ہیں, فریب دے کے محبت تلاش کرتے ہیں, فریب دے کے محبت تلاش کرتے ہیں. عدیل کیسے مسلمان ہیں اس زمانے کے, عدیل کیسے مسلمان ہیں اس زمانے کے. سورج عطائے شاہ کا ڈھلنے نہیں دیا, سورج عطائے شاہ کا ڈھلنے نہیں دیا, پھر سے یزیدیت کو ابھرنے نہیں دیا. جو کر بلا میں شاہ نے سینچا تھا خون سے, جو کر بلا میں شاہ نے سینچا تھا خون سے, زینب نے اس فصل کو اجڑنے نہیں دیا, زینب نے اس فصل کو اجڑنے نہیں دیا. شعر دیکھیے گا کسی لائن کے دعا میں یاد رکھیے گا. فوج یزید پر بھی کرم شاہ نے کیا, کیا کرم کیا دیکھیے گا. فوج یزید پر بھی کرم شاہ نے کیا, فوج یزید پر بھی کرم شاہ نے کیا, عباس کو حسین نے لڑنے
حسین نے لڑے نہیں. عباس کو حسین نے لڑنے دیا. ٹائم تو کی نہیں ہے اس کے بغیر کہ اذن دیتے شہ ابرار تو پھر کیا ہوتا, اذن دیتے شہ ابرار تو پھر کیا ہوتا, جنگ کرتا جو علمدار تو پھر کیا ہوتا, اذن دیتے شہ ابرار تو پھر کیا ہوتا, جنگ کرتا جو علمدار تو پھر کیا ہوتا, خط اس پار قدم رک گئے سب کے ورنہ, خط اس پار قدم رک گئے سب کے ورنہ, کوئی آ جاتا جو اس پار تو پھر کیا ہوتا, کوئی آ جاتا جو اس پار تو پھر کیا ہوتا, اور اس نے خط کھینچا تو تلوار جھکا کر کھینچا, اس نے خط کھینچا تو تلوار جھکا کر کھینچا, وہ اٹھا لیتا جو تلوار تو پھر کیا ہوتا, وہ اٹھا لیتا جو تلوار تو پھر کیا ہوتا. اس نے خط کھینچا تو تلوار جھکا کر کھینچا, وہ اٹھا لیتا جو تلوار تو پھر کیا ہوتا, کہ قربان میری جان حسین ابن علی پر, قربان میری جان حسین ابن علی پر, مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے, مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے, ہم حضرت عباس کے ہیں چاہنے والے, ہم حضرت عباس کے ہیں چاہنے والے, ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ, ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہیں کرتے. جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں, جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں, جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں, منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا, منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا, اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس, اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں. بلند نعرے سلوات. جزاک اللہ, زندہ باد پائندہ باد. بہت اچھے اچھے کلام پیش کر رہے تھے جناب نیسم سلمون صاحب, لیکن آپ لوگوں نے ایسے نہیں سنا جیسے سننے کا. دیکھیے آپ کے قوم کا مستقبل ہے, اگر آپ ان کا حوصلہ نہیں بڑھائیں گے تو پھر کون بڑھائے گا. غیر آمادہ ہو جائے کیونکہ اللہ تشریف فرمائے. میں آپ کی آمادگی کے لیے بس 4 آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں, تھوڑا تھوڑا اور, ادھر بھی جگہ ہے, کافی جگہ ہے, تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں. دیکھیے آپ لوگ فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہیں, آپ کورونا نہیں آ سکتا. جی جی, میرے مولا کی مجلس میں جو آ کر بور ہوتا ہے, آپ نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے. میرے مولا کی مجلس میں جو آ کر بور ہوتا ہے, عقیدہ ایسے انسان کا بہت کمزور ہوتا ہے. میرے مولا کی مجلس میں جو آ کر بور ہوتا ہے, عقیدہ ایسے انسان, دیکھیں مجلس میں آئے تو سب کچھ بھول جائیے, کورونا سب بھول جائیے, مجلس میں آئے تو صرف امام حسین کو یاد کریے. میرے مولا کی مجلس میں جو آ کر بور ہوتا ہے, دیکھیے آپ کے لیے میں 2 شعر پیش کر رہا ہوں, میرے آپ کی بیداری کے لیے. میرے مولا کی مجلس میں جو آ کر بور ہوتا ہے, عقیدہ ایسے انسان کا بہت کمزور ہوتا ہے, یہ ممکن ہی نہیں کتے کا بچہ شیر ہو جائے, یہ ممکن ہی نہیں کتے کا بچہ شیر ہو جائے. اگر ماں باپ غاصب ہو تو بیٹا چور ہوتا ہے, یہ ممکن ہی نہیں کتے کا بچہ چور ہو جائے, یہ ممکن ہی نہیں. میں بات کر رہا تھا اپنے قوم کے بچوں کی, کہ ہمارے قوم کے بچوں کو حوصلہ کہاں سے ملا, تو سنیے, تبسم علی اصغر نے حوصلہ بخشا, تبسم علی اصغر نے حوصلہ بخشا. یہ ڈر کے ظلم کے طوفان سے نہیں بھاگے, ہمارے قوم کے بچوں کا حوصلہ دیکھو, شہید ہو گئے میدان سے نہیں بھاگے. ہماری قوم کے بچوں کا حوصلہ دیکھو. دیکھیے ذرا وقت کافی ہو گئے, لہٰذا میں صرف ایک شاعر, بزرگ شاعر جناب راغب کانتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں منظور نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. تشریف فرمائے, آپ حضرات ان کی استقبال کو باون کرنے صلوات ہو. چل نظر اللہ فرمائے, قربان انسان کے لیے ایک مل کے باون کرنے صلوات. کتنی صدیوں
شجاعت کا وہ پل بھاری ہے. چوتھا مصرع بطور خاص ہمارا فرمائش شاید اس میں سنا ہوگا. آج پوری دنیا میں ہر انسان اپنے اپنے انداز میں اداکاری کرتا ہے. کبھی آپ نے دریاؤں کو، تالابوں کو، نہروں کو اداکاری کرتے دیکھا؟ ملاحظہ کرنا. اتنی صدیوں پا شجاعت کا وہ پل بھاری ہے. کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری. کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری. بہت اچھا ہے. سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو. سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو. یہ تو دریاؤں کا انداز ہے. ایک مطلب اور تین شعر لہذا فرمان ہے. آج ہر چینل پر، ہر زبان پر ویکسین ویکسین ویکسین، اور تمہیں دنیا والوں ویکسین، اوریجنل ویکسین دکھائیں. لہذا فرمایا خاص طور سے مل جل کے باواز بلند سلوات پڑھیں. شفا کے نام پر خاک درے سرکار رکھی ہے. شفا کے نام پر خاک درے سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار. مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبان کاٹ سکتے ہیں. یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبان کاٹ سکتے ہیں. علی کے عشق میں ان کی زبان میں دھار. علی کے عشق میں ان کی زبان میں دھار رکھی ہے. اور اپنا پسندیدہ شعر ملاحظہ فرمایا خاص طور سے. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اسے چاند نے پوچھا. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اسے چاند نے پوچھا. اما یہ پیشانی درے ہے در پا کتنی بار.
پیشانی درے ہے در پر کتنی بار رکھی ہے میں ایک سلطان ہوں مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا در حیدر کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی میرے مولا دستار رکھی ہے تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار میں چاہتا ہوں کہ اپنا کلام ایک کلام ہے بس وہ پیش کر دوں آپ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں شاعری سنی جاتی ہے آپ لوگ شاعری سنیں میں پیش کرتا ہوں مدہ حاصل کرتا ہوں کہ بالکل نیا کلام ہے کہ ظلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا ظلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا گردنوں کا کبھی تلوار پہ حملہ ہوگا ظلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا ظلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا گردنوں کا کبھی تلوار پہ حملہ ہوگا کس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یوسف کس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یوسف غور سے دیکھیے شبیر کا بیٹا ہوگا شبیر کا بیٹا ہوگا تو پھینک کر چلو سے پانی کو یہ بولے عباس آج سے نہر پہ بس پیاس کا قبضہ ہوگا پھینک کر چلو سے پانی کو ایک خیال نظم کیا دیکھیے گا کہ مولا کہنا کا وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ خیال نظم کیا اگر کسی لائق ہو تو دعا سے نوازیے گا کہ ظلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا گردنوں کا کبھی تلوار پہ حملہ ہوگا کس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یوسف غور سے دیکھیے شبیر کا بیٹا ہوگا پھینک کر چلو سے پانی کو یہ بولے عباس آج سے نہر پہ بس پیاس کا قبضہ ہوگا تو گر یہ ثابت ہے کہ عباس ہے ہم شکل علی گر یہ ثابت ہے کہ عباس ہے ہم شکل علی ان کا چہرہ بھی تو اللہ کا چہرہ گر یہ ثابت ہے کہ عباس ہے ہم شکل علی ان کا چہرہ بھی تو اللہ کا چہرہ ہوگا ذکر حیدر سے جو کھل جاتا ہے چہرہ تیرا بالیقین طیب و طاہر تیرا شجرہ ہوگا ذکر حیدر سے جو کھل جاتا ہے چہرہ تیرا
شبیر کا سجدہ ایک شیئر سنیے گا. زیر خنجر ابھی شبیر کا سجدہ یہ ثابت ہے کہ عباس اہم شکل علی ان کا چہرہ بھی تو اللہ کا چہرہ ہوگا. بندگی آخری سرحد پہ پہنچ جائے گی. زیر خنجر ابھی شبیر کا سجدہ ہوگا تو یہ علم تازیہ ایک ساتھ نہیں غور سے دیکھ. یہ علم تازیہ ایک ساتھ نہیں غور سے دیکھ. بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا. یہ علم ایک ساتھ نہیں غور سے دیکھ. بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا. آئیے حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت بھی ہو گیا ہے. قبلہ بھی تشریف فرمائے جی. 4 مصرے کے ذریعے سے استقبال کرتا ہوں قبلہ کا کہ قبلہ کا کہ پڑھ کے نہجے بلاغہ اور قرآن. پڑھ کے نہجے بلاغہ اور قرآن. لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتی ہے. یہ بھی کے زیر سایہ میں پڑھی ہے. احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں والی جناب عزت مآب مولانا محمد حسینی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ مولانا فضل زمین ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس جلوں برپا کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے احسان ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. ظاہراً تو مجلس نام ہے مجمع کو جمع کر لینے کا, وجوہ کو اکٹھا کر لینے کا, افراد کو جمع کر لینے کا, احباب کو جمع کر لینے کا, رشتہ داروں کو جمع کر لینے کا اور اپنے چاہنے والوں کو ایک چھت کے نیچے بٹھا دینے کا. اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے. لغت کے اعتبار سے اگر آپ لغت میں جا کے مجلس کے معنی دیکھیں گے تو جہاں مجمع جمع ہو اس جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے. مگر اگر آپ حقیقتوں کی دنیا میں جا کے قدم رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا
کہ جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس نہیں کہا جاتا. تحریک کا نام مجلس بن چکا ہے, تبدیلی کا نام مجلس بن چکا ہے, بدلاؤ کا نام مجلس بن چکا ہے, چینجنگ کا نام مجلس بن چکا ہے, انقلاب کا نام مجلس بن چکا ہے. وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد تبدیلی نہ آئے, وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد بدلاؤ نہ آئے, وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد چینجنگ نہ آئے. یہ مجلسیں تو جناب زینب نے ہمارے اور آپ کے حوالے کی ہی اس لیے تھی تاکہ ہم صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر آدم کے بیٹے کو اور ہر حوا کی بیٹی کو بتا سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, رونگ کیا ہے اور رائٹ کیا ہے, اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے, تاریکی کیا ہے اور اجالا کیا ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ مجلسیں ہی تو ہے جو دنیا کو بتاتی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کانپور والوں, اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو قیامت تک پتہ ہی نہ چلتا کہ گھر لوٹنے والے کون ہیں, گھر لوٹانے والے کون ہیں. مجلسیں ہی تو ہے کہ جو بتاتی ہے کہ گھر لوٹنے والے اور ہیں, گھر لوٹانے والے اور ہیں, سر کاٹنے والے اور ہیں, سر کٹانے والے اور ہیں. اور ایک اور جملہ کہوں, اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ علیہ السلام اور ہے, رضی اللہ اور ہے. صلوات پڑھے گا محمد ایک اور صلوات پڑھے محمد, ایک اور صلوات علیہ السلام اور ہے اور رضی اللہ اور ہے. یہ مجلسیں ہی ہیں جو انسان کے شعور کو بیدار کرتی ہیں. یہی مجلسیں ہیں جو انسان کے ضمیر کی حریت کو بیدار کرتی ہیں. یہی مجلسیں ہیں جو انسان کو بتاتی ہیں کہ حر اور ہے, حرملا اور ہے. یہ مجلسیں ہی ہیں جو انسان کی فکر کو بیدار کرتی ہیں. یہ مجلسیں ہی ہیں جو انسان کے ضمیر کو بیدار کرتی ہیں. اور ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ بیدار ہیں تو بابو بیٹھ جاؤ, آپ اس جملے کی حفاظت کر لیجئے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. اگر آپ بیدار ہیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں, گرمی کی نظر نہیں ہونا چاہیے میں یہ جملہ, اس لیے کہ اہل بیت کی ولایت کی سردی کے سامنے. اب یہ مجلسیں سب کے مقدر میں نہیں آئی. آپ نے اس جملے کی پذیرائی ویسے نہیں کی جیسے یہ مجلسیں سب کو کہاں ملی ہے. اور قریب آ کے کہوں, خدا کی قسم مجلس کبھی اسے ملی نہیں ہے جو مر جاتا ہے. کبھی مرنے والے کی مجلس ہوئی ہے, کبھی مرنے والے کی مجلس ہوئی ہے. مرنے والے کے لیے تو آپ خود کہتے ہیں مر گیا مردود, فاتحہ نہ درود. مجلس اس کی نہیں ہوتی ہے جو مرتے, مجلس ان کی ہوتی ہے جو انتقال کرتے ہیں. انتقال کرنے والے اور ہیں, مجلس کرنے والے. سلامت پڑھے گا محمد وآل محمد. مجلس انہیں تھوڑی ملتی ہے جو مرتے ہیں, مجلس تو ان کو ملتی ہے جن کے ہاں انتقال فرمایا جاتا ہے. آپ جائیں گے پورے ہندوستان میں جا کے دیکھیں, کبھی کسی شیعہ کی مسجد سے اعلان نہیں ہوگا فلاں کے ابا مر گئے. ابے ابا مرے گا تو مجلس ہوگی. اماں مر گئی, اماں مرنے والے جس کی ماں مرتی ہے اس کی مجلس تھوڑی ہوتی. اس لیے کہ مجلس اس کی ہوتی ہے, میں جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں, جو قبر میں سنتا ہے. مجلس مقدر میں ہے ہی اس کے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد کا. سن لیجئے, مجلس اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو شاید دلیل بن جائے. مجلس ان کو نہیں ملتی جو مرتے ہیں. مرنے والے کو تو فاتحہ نہیں ملتی بھائی. جو مرتا ہے اس کے گھر والے تو اسے قبرستان میں ڈالتے ہیں اور چلے آ جاتے ہیں. اور جو انتقال فرماتے ہیں وہ کو ہم ایسے نہیں چھوڑتے, اسے قبر میں لٹاتے ہیں, شانہ ہلاتے ہیں, اور اوپر سے مولانا کہتے ہیں اسماع افہم, سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ. جو قبر میں اس صلاحیت کا مالک ہو اسی کے لیے مجلس ہوتی ہے. نہیں پہنچے, جو قبر میں اس صلاحیت کا مالک ہو اسی کے لیے تو مجلس ہوگی. اچھا ہمارے یہاں کبھی
کے فلاں کے ابا مر گئے، بھائی بیٹھ جائیے، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیں، جتنی گرمی ہو رہی ہونے دیں. اور صلوات پڑھ دیں اور محمد والے. مجلس کبھی اس کی نہیں ہوتی کہ جو مرتا ہے، مجلس اس کی ہوتی ہے جو انتقال فرما ہے. کبھی آپ نے سنا ہے اعلان ہو رہا ہے فلاں کے ابا مر گئے؟ نہ، ہمارے یہاں جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے انتقال فرما گئے، فلاں کے دادا انتقال فرما گئے، فلاں کی دادی انتقال فرما گئی، فلاں کے نانا انتقال فرما گئے، فلاں کی یہ علماء بیٹھے ہیں سب کچھ. یہ لفظ انتقال سمجھنا چاہتے ہیں؟ انتقال کسے کہتے ہیں؟ انتقال نکلا ہے منتقل سے. جس کی سمجھ میں منتقل آ گیا اس کی سمجھ میں انتقال بھی آ جائے گا. بھائی انتقال نکلا ہے منتقل سے. منتقل بلد اطہر بھائی آئے حیدر پور سے، میں حیدر پور جاتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. میں گیا ایک صاحب سے مل کے آیا. جب میں دوبارہ پہنچا میں نے ان سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو اطہر بھائی نے کہا کہ وہ یہاں سے منتقل ہو گئے. میں نے کہا منتقل ہوئے؟ کہنے لگے اب وہ کانپور میں رہنے لگے، اب وہ دلی میں رہنے لگے، اب وہ منتقل ہو کے لکھنؤ چلے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کیا وہاں جا کے سانس رکی؟ رقم رکی، تعلقات خراب ہوئے، لوگوں نے آنا جانا بند کیا، لین دین بند ہوا. انہوں نے کہا نہیں مولانا. تو میں نے کہا انہیں یہاں رہنے میں کیا پرابلم تھی؟ اچھے خاصے حیدر پور میں رہتے تھے، یہیں رہتے، وہاں کیوں چلے گئے؟ کہیں گے نہیں مولانا وہاں جا کے انہوں نے ترقی کر لی. وہاں جا کے انہوں نے ترقی کی ہے. کیا ترقی کی؟ کہنے لگے جب تک گاؤں میں تھے تو ان کے یہاں چولہے پر روٹی بنتی تھی، اور وہاں پہنچے تو گیس آ گیا. جب تک یہاں تھے گھڑے میں پانی رکھا جاتا تھا، وہاں پہنچے تو فریج آ گیا. جب تک یہاں تھے پنکھے میں سو رہے تھے، وہاں پہنچے تو اے سی آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ منتقل کے بعد ترقی ہوتی ہے. منتقل کے بعد ترقی ہوتی ہے. تو جب منتقل کے بعد ترقی ہے تو انتقال کے بعد بھی تو ترقی ہوگی. بھائی منتقل کے بعد آخری آدمی تک جب منتقل کے بعد ترقی ہے تو انتقال کے بعد بھی تو ترقی ہوگی. ہاں انتقال کے بعد بھی ترقی ہوتی ہے. جب تک قبر کے ادھر رہتے ہیں یا مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں یا مومنات کے ساتھ رہتے ہیں، جب قبر کے ادھر چلے جاتے ہیں امیر المومنین اس مجلس کی عظمت کو سمجھیے. اچھا اب ایک جملہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، انتقال فرما گئے، انتقال کر گئے، یہ ہوتا ہے یہ ہمارا اپنا عقیدہ. یہ کوئی شیعوں کا اپنا من گھڑ عقیدہ ہے نا؟ شیعوں کا کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے بھائی. یہ تو وہی بولتے ہیں جو قرآن نے بولا ہے، یا وہ بولتے ہیں جو والد سے قرآن نے بولا. ہمارا کوئی بھی نظریہ اپنا نہیں ہے. ہم نے قرآن سے سیکھا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مر گیا، یہ کہنا چاہیے کہ انتقال ہو گیا. اس آیت کو میں نے پڑھا، اس کے حافظ یہاں سب ہے، سب کو یاد ہے وہ آیت؟ کیا آیت ہے؟ انا للہ قرآن مجید میں گلشاہ موجود ہے. قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا. 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ موت آیا ہے اتنی ہی مرتبہ قرآن میں لفظ حیات آیا ہے. 145 مرتبہ ہی لفظ موت آیا ہے اور 145 ہی مرتبہ لفظ حیات آیا. نہ ایک بڑھا نہ ایک گھٹا. کیوں؟ تاکہ دنیا والے وسیم رضوی کو جا کے بتا دے کہ یہ تیرے باپ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. دنیا والے جا کے بتا دے کہ یہ تیرے باپ کا کلام نہیں ہے کہ جس میں کمی یا زیادتی ہو. اچھا قرآن نے کیا کہا؟ 145 مرتبہ لفظ موت، 145 مرتبہ لفظ حیات. یہ برابر کیوں استعمال کیا گیا؟ تاکہ انسان کا شعور بیدار ہو جائے اور وہ سمجھ جائے کہ موت کا خالق بھی وہ ہے اور حیات کا خالق بھی
اختیار موت و حیات کس کے قدرت میں؟ پروردگار عالم. تو قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں کہ جہاں لفظ یہ جو ہم یہ نہیں کہتے نا کہ فلاں کے ابا مر گیا فلاں کی اماں مر گئی، نہیں، انتقال فرما گئے. یہ کیوں کہتے ہیں سنیے بھائی. جب بھی آپ کے یہاں خبر موت آتی ہے، خبر انتقال آتی ہے کہ کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، کربلا یہ ساختہ جو کلمات آپ کی زبان پر آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا یہ کسی شعر کا شاعر کا شعر ہے؟ کسی کا مصرع ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. مگر میں جملہ کہہ رہا ہوں معذرت خواہی کے ساتھ کام کروں، کبھی ہم نے اسے آیت سمجھ کے پڑھائی نہیں. پڑھا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی میں آپ سے کہوں گا آیت تطہیر پڑھیے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے انما یرید اللہ؟ نہیں، پہلے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہیں گے انما. اس کا مطلب یہ کہ آیت کا پروٹوکول یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. آیت کا پروٹوکول یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. میں نے کہا آپ آیہ ولایت پڑھی، آپ نے کہا انما ولیکم اللہ. نہیں، پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہا انما ولیکم اللہ. اس کا مطلب یہ کہ ہر آیت کے سے پہلے پروٹوکول میں بسم اللہ پڑھی جائے تاکہ اس کی عظمت باقی رہے. مگر میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی کی خبر انتقال آئی ہو اور سامنے والے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. سنا آپ نے کبھی؟ اگر سنا ہو تو مجھے بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ہم اسے آیت سمجھ کے نہیں پڑھتے. جب ہم اس کو زبان پہ دہراتے ہیں تو کبھی دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ آیت پڑھ رہے ہیں. آیت سمجھ کے نہیں پڑھتے، عادت سمجھ کے پڑھتے ہیں. اگر کیا کریں، جزا اللہ آیت پہ دے گا، عادت پہ نہیں دے گا. جزا آیت پہ ملے گی، عادت پر نہیں ملے گی. اچھا یہی آیت کیوں پڑھی جاتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر، غریب، فقیر، رئیس، عالم، قابل، جاہل، ملا، مولوی، ماسٹر، کلیکٹر، جو بھی پڑھے گا یہی پڑھے گا. ابے بھیا اس پوری آیت میں تو کہیں لفظ موت ہے ہی نہیں، ہے کہ میں اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور واپس ہمیں. اس میں کہیں موت ہے، خوف ہے، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے؟ تو کم سے کم وہ آیات پڑھے کہ جس میں موت ہے. تذکرہ موت ہے وہ پڑھیے نا. جب بھی کسی کی خبر انتقال آئے آپ کو کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. نہیں پڑھی. اور آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ابا نے نہیں پڑھی. ابا نے اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ دادے ابا نے نہیں پڑھی. دادے ابا نے اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ پردادا نے نہیں پڑھی. پردادا نے یہ نہیں پڑھی کیونکہ ان کے ابا نے نہیں پڑھی. تو ہمارے یہاں جو پرانے نے نہیں پڑھا وہ نیا نہیں پڑھتا. ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پرانا نہیں پڑھتا وہ نیا بھی. ہم نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے پرانوں نے پڑھی ہے. اب ہم کیا کریں کہ یہ اخباری نئی نماز لے آیا ہے. صلوات پڑھیں محمد اب سنیے گا، توجہ سنیے گا. تو یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے قرآن مجید میں بہت ساری آیات وہ ہیں جس میں لفظ موت آیا ہے اور اس میں سے اکثر وہ ہیں جو آپ کو یاد ہے. مثلا الذی خلق الموت والحیات کس کو یاد نہیں ہے؟ اللہ ہی موت اور حیات کا مالک ہے، یہ پڑھ دیجیے. سورہ جمعہ کی 6 آیت فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. مگر نہیں، ساری آیتیں چھوڑ کے یہ پڑھی جاتی ہے. بھئی یہ آیت ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ غور کیجئے گا. اس لیے کیونکہ یہ آیت تو ایک ہے مگر اس ایک آیت میں پورے مجمع کی توجہ، اس ایک آیت میں 2 سفر کا تذکرہ ہے. خدا کے واسطے ایک آیت میں 2 سفر کا تذکرہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آیت ایک ہے مگر اس ایک آیت میں انسان کے آنے کا بھی تذکرہ ہے. پہنچے نہیں پہنچے؟ انسان کے آنے کا بھی تذکرہ ہے، انسان کے جانے کا بھی تذکرہ ہے. انسان کی ابتدا بھی ہے، انسان کی انتہا بھی ہے، انسان کا آغاز بھی ہے، انسان کا انجام بھی ہے، انسان کی شروعات بھی ہے، انسان کا اینڈ بھی ہے، انسان کے آنے کا پہلا دن بھی ہے، انسان کے جانے کا آخری دن بھی ہے. اللہ نے یہ آیت پڑھ کے بتایا اے انسان یاد رکھ، اگر تو اپنے آنے کو نہیں سمجھ پایا تو اپنے جانے کو سلام پڑے گا محمد.
کل آئے جائے. یاد رکھیے گا جیسا آپ کا آنا ہے بس ویسا ہی جانا ہے. جیسا آنا ہے کوئی رتی برابر کرنی. کیونکہ میرے محمد حسینی کا جملہ نہیں ہے, اللہ کی دلیل ہے کہ جیسا آنا ویسا جانا, کوئی بدلاؤ نہیں ہے. جس کنڈیشن میں آئے تھے اسی کنڈیشن میں جاؤ, جس کیفیت میں آئے تھے اسی کیفیت میں جاؤ. میں نے کہا جیسے کہ تجھے اپنے آنے کا پہلا دن یاد ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. تو اسے یاد کر لے, آخری دن خود یاد آ جائے گا. جب تو اس دنیا میں آیا کیا تھا؟ میں نے کہا انسان تھا. کہا ہاتھ تھے؟ میں نے کہا تھے. پاؤں تھے؟ میں نے کہا تھے. زبان تھی؟ میں نے کہا تھی. آنکھیں تھی؟ میں نے کہا تھی. کان تھے؟ میں نے کہا تھے. کہنے لگے مگر کیا ہاتھ اس لائق تھے کہ کچھ اٹھا سکے؟ پاؤں اس لائق تھے کہ چل سکے؟ زبان اس لائق تھی کہ بول سکے؟ کیا آنکھیں اس لائق تھی کہ کچھ دیکھ سکیں؟ کیا کان اس لائق تھے کہ کچھ دقت سے سن سکیں؟ میں نے کہا کہنے لگے آخری دن بالکل ایسا ہی ہوگا. ہاتھ ہوں گے مگر اٹھ نہیں پائیں گے, پاؤں ہوں گے مگر چل نہیں پائیں گے, زبان ہوگی مگر بول نہیں پائے گی, آنکھیں ہوں گی مگر کوئی چیز. اس کا مطلب کیا؟ جیسا پہلا ویسا. اللہ نے کہا بالکل ایک جیسا بنا دوں گا, پہلے اور آخری کو فرق نہیں پہنچ. میں نے کہا کیا؟ کہ جب پہلے دن آیا خود نہایا, دوسروں نے نہایا, جب جائے گا نہیں پہنچے. جب آیا تو نہ خود غسل لے پایا, جب جائے گا تب غسل نہیں لے پائے گا. جب آیا تو کوئی لباس خود نہیں بدل پایا, جب جائے گا تو خود لباس پہن نہیں پائے گا. رسول جب پہلے دن آیا تو اتنا محتاج تھا کہ اپنی جگہ خود نہیں بدل پایا. جس نے جہاں اٹھا کے لٹا دیا وہاں لیٹ گئے, جس جگہ بٹھا دیا وہاں بیٹھ گئے. کہا آخری دن بالکل ایسا ہی ہوگا, اٹھ نہیں پائے گا, جہاں لوگ اٹھا کے رکھ دیں گے. تو میں نے کہا پھر سن, جب پہلے دن آیا تو پہلے ہی دن تو نے اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھا. جہاں تو نے اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھا وہیں میں نے اپنی قدرت کا اعلان کیا, تیری غربت کا اعلان کیا. میں نے کہا میری قدرت, آپ کی قدرت اور میری غربت کیا؟ کہ سن, جب تو پہلے دن آیا اس کائنات میں تو تیرے پاس سب کچھ تھا, مگر تیری اتنی حیثیت اور اوقات نہیں تھی کہ تو میری بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا کہ پروردگار مجھے مولانا کے گھر میں نہیں جانا, ڈاکٹر کے گھر میں جانا ہے, ڈاکٹر کے گھر میں نہیں جانا, کلکٹر کے گھر میں جانا ہے, کلکٹر کے گھر میں نہیں جانا, پروفیسر کے گھر میں جانا ہے, پروفیسر کے گھر میں نہیں جانا, منسٹر کے گھر میں جانا ہے. حد تو یہ تھی کہ تیری اتنی اوقات نہیں تھی کہ تو یہ کہہ دیتا کہ مجھے سردی میں نہیں جانا, گرمی میں جانا ہے, گرمی میں نہیں جانا, سردی میں جانا ہے, مجھے کانپور میں نہیں جانا, لکھنؤ میں جانا ہے. میں نے پہلے ہی دن تیری غربت کا اعلان کیا, اپنی قدرت کا اعلان کیا. میں نے جب چاہا, پوری توجہ, میں نے جب چاہا, جہاں چاہا, جیسے چاہا, جس گھر میں چاہا, جس موسم میں چاہا, جس زمین پہ چاہا تجھے بھیج دیا. یہ میری قدرت تھی. اور سن, جب چاہوں گا, جیسے چاہوں گا, جہاں سے چاہوں گا, جس گھر سے چاہوں گا. سلام علیکم محمد. سے پڑھی نہیں جاتی. یہ آیت صرف روز عاشور پڑھی جاتی ہے اور آپ اس کے بعد رونا شروع کرتے ہیں. مگر یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے سوچئے تو صحیح. اس آیت میں پیغامات کا ایک انبار ہے. بھئی اللہ نے آپ کو بھیجا, آپ کی کوئی حیثیت تھی؟ اس نے جب چاہا, جہاں چاہا, جیسے چاہا تمہیں بھیج دیا. اور سنو, 50 60 70 سال کے بعد جب چاہے گا, جیسے چاہے گا, جہاں سے چاہے گا, جس گھر سے چاہے گا, جس زمین سے چاہے گا واپس بلا لے گا. تو اب اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ بغیر بتائے بھیجا, بغیر بتائے بلائے گا, بغیر پوچھے بھیجا, بغیر پوچھے. اس میں پیغام یہ ہے کہ میں کانپور والوں سے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ بھائیو یہ بتاؤ کیا تمہاری آنے میں چلی؟ صاحب آنے میں چلی آپ کی؟ ذرا زور سے بولیے. نہیں سب مل کر. بھائی آنے میں تمہاری چلی, اچھا جانے میں چلے گی. یا پھر سوچو کہ جب نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے تو پھر غیبت کیوں چل رہی ہے؟
نہ آنے میں چل رہی ہے، نہ جانے میں. غیبت کیوں چل رہی ہے؟ بغض کیوں چل رہا ہے؟ حسد کیوں چل رہا ہے؟ اناد کیوں چل رہا ہے؟ دشمنیاں کیوں چل رہی ہیں؟ میں نے کہا پھر مولانا، میں نے کہا تو اپنی زندگی سیدھے گزارنا، اس لیے کہ نہ تجھے آنے کا پتہ نہ جانے کا. میں نے مولانا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ نہ ہماری آنے میں چلی نہ جانے میں، مگر 50 سال تو ہماری چل رہی ہے. اوہو، میں نے کہا سوال 50 سال پہ کود رہا ہے تو اس کو 50، میں نے کہا پروردگار یہ تو اس لیے گناہ کر رہے ہیں کہ 50 سال پہ کود رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال تو ہماری چل رہی ہے. اللہ نے کہا ان سے 50 سال کی گارنٹی لے لیں. ان سے 50 سال کی گارنٹی لے لو. کوئی ہے ہم میں سے جو 50 سال کی گارنٹی دے دے؟ میں نے کہا پروردگار ایک بھی تیار نہیں ہے میں 50 سال کی گارنٹی کے لیے. تو اللہ نے کہا 50 مہینے کی لے لیں. 50 مہینے کی گارنٹی ہے. اچھا 50 ہفتہ، 50 دن، 50 گھنٹے، 50 لہجے، 50 منٹ، 50 سانس. انہوں نے کہا کتنا کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں تو 1 منٹ کی گارنٹی نہیں. پتہ نہیں میں نے ممبر کو اوپر بھی بڑھتے دیکھے، ممبر کے نیچے بھی بڑھتے ہوئے. تو بھیا جب 50 منٹ، 50 سیکنڈ، 50 لہجے، 50 سانس، اچھا ہماری گارنٹی کیا، پرانے زمانے کی کسی کی بھی گارنٹی نہیں. آپ کو بات سنو، جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی، آپ میری طرح متوجہ رہیے. جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی نا، تو آپ ادھر دیکھیے بھائی، آپ ادھر دیکھیے. آگے لوگ تو یہی دیکھتے ہیں، ہم اس سے پریشان. آپ بالکل بھی گھما گئے. صلوات پڑھے پر محمد والے. آ جائیے آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے. ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد. بس اب آپ ادھر متوجہ ہو جائیں. جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی نا، اور آپ کو میری خلافت کا موقع ملا ظاہری خلافت کرنے کا، تو آپ نے پائیتخت دارالحکومت جو ہے وہ کوفے کو بنایا، اور مولا کائنات کوفہ آ گئے. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب جو مولا کائنات آئے ہیں کوفے میں، تو پہلی رات آئی مولا کائنات کی خلافت کی. پہلی رات آئی، آدھی رات ڈھل گئی، رات کے 2-2:30 بجے مولا کائنات اپنے گھر سے نکلے اور دارالامارہ میں آئے. تو آپ کا دفتر تھا، سرکاری آفس تھا جہاں سب کچھ ہوا کرتا. وہاں آپ نے آ کے ایک صاحب کے نام لے کے آواز دی، فلاں فلاں فلاں. اس فلاں نے کوئی جواب نہیں دیا. اب وہ مولا آواز کسے دے رہے سمجھ گئے نا؟ جو چوکیدار تھا. چوکیدار سو گیا. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ آہستہ سو گئے. دعا کیجیے گا کبھی چوکیدار نہ سوئے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ فرش اعظم میں بیٹھ کے دعا کیجیے گا کبھی چوکیدار نہ سوئے، اس لیے کہ تم سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اگر ملک کا چوکیدار سوتا ہے تو ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. شہر کا چوکیدار سوتا ہے تو شہر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. خاندان کا چوکیدار سوتا ہے تو خاندان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. گاؤں کا چوکیدار سوتا ہے تو گاؤں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. گھر کا چوکیدار سوتا ہے تو گھر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. عقیدے کا چوکیدار سوتا ہے تو آخرت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. صلوات پڑھو محمد. اب وہ مولا کائنات نے اسے آواز دیے، اٹھو. انہیں اٹھا، جا کے حضرت نے نقل بات کیا. کہ نقل بات کیا؟ دروازہ کھولو. رات کے 2:30 بجے آنکھیں بند. آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، کانپور والوں محفوظ کر لینا. چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. چوکیدار عامر بھائی آپ نے توجہ نہیں دی. چوکیدار پرانا تھا، علی وہ آنکھیں ملتا ہوا مارا ہے. اس نے کہا مولا کائنات کرے. میں نے کہا مولا رات کے 2:30 بجے آپ خیریت کیسے آ گئے؟ مولا نے کہا کیا زکات آئی ہے؟ کیا زکات آئی ہے؟ اس نے کہا جی ابھی اتار کے گئے ہیں. بس وہ اتار کے گئے تبھی میں سویا ہوں. مولا نے کہا تو میں زکات ہی کی وجہ سے آیا. تو کہنے لگا مولا آپ زکات کی وجہ سے آئے، رات کا وقت میں سمجھا نہیں. حضرت علی نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زکات بانٹ سکوں.
جملہ محفوظ کر لیجیے گا. چوکیدار پرانا تھا علی نئے تھے. جب حضرت علی نے کہا نا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ زکات بانٹوں, اس نے مولا کائنات کا چہرہ حیرت کی نگاہوں سے دیکھ کے کہا مولا کیا زکات بھی بڑھتی ہے؟ اگر آپ تک بات نہیں پہنچی, مولا کیا زکات بھی بڑھتی ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں چوکیدار پرانا تھا علی نئے تھے. 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 چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکات بھی بڑھتی ہے پرانی ساری شخصیتوں کا ایکس رے کر گیا. کافی بیٹھے گی تو پھر بولا میں کیا کروں گا, جاؤ سب کو اٹھاؤ جس کا حق زکات ہو. اس نے پھر گھڑی دیکھی آسمان کی طرف دیکھی, کہہ رہا مولا آپ نے اپنی نیند تو خراب کی, کوئی بات نہیں, آپ نے میری بھی خراب کرنی چاہیے, میں تو آپ کا نوکر ہوں, غلام ہوں, خادم. اب آپ چاہتے ہیں پورے کوفے کی نیند خراب ہو. تو مولا نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا آپ گھر چلے جائیے, آرام سے سوئیے, صبح میں آپ کو بھی اٹھاؤں گا, انہیں بھی اٹھا لوں گا, ایک ساتھ زکات بانٹ دیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے, کاغذ اور قلم لے کے آ. میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں کوئی شریف تھا جو معصوم کے کاغذ قلم مانگنے کو دے دیا. شریف تھا جو معصوم کے کاغذ اور قلم مانگنے پر دے دیا. وہ لے کے آیا, حضرت علی نے کہا اس پہ لکھو. اس نے کہا مولا فہرست بھی صبح بن جائے گی. حضرت علی نے کہا میں فہرست نہیں بنوا رہا ہوں, اس پہ لکھ کے دے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. اس پر لکھ کے دے کہ تو صبح تک. کوئی کہنا تو اس میں کاغذ قلم پھینک کے چلے وہاں, مجھے کیا پتا کہ میں زندہ رہوں کہ نہ رہوں, ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں. نے کہا وہاں اپنی گارنٹی نہیں ہے, اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تو صبح جا کے انہیں اٹھا لے گا. یاد رکھ اگر تیرے اٹھانے سے پہلے کسی کو اس نے اٹھا لیا, اگر تیرے اٹھانے سے پہلے کسی کو اس نے اٹھا دیا, پھر مولا کہ یاد رکھ کل پہ کوئی کام نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد مولا کائنات نے ایک جملہ کہا تو شیعت کی تاریخ کا جھومر بن گیا. حضرت علی نے کہا سن, اگر صبح ہونے سے پہلے, آخری آدمی تک توجہ, اگر صبح ہونے سے پہلے ان میں سے ایک بھی مر گیا جس کا حق زکات میں ہے, تو زندہ رہ سکتا ہے, علی زندہ نہیں رہ سکتا. تو زندہ رہ سکتا ہے علی. اس کا مطلب ہے کہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. 50 سال پہ نہ کودیے, 50 سال پہ نہ توکل کی لیے, 50 سال ہے نا, کیا پتا کس کی کب آخر ہو جائے, کیا پتا کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, کیا پتا کہاں معاملہ تمام ہو جائے, کیا پتا کہاں رک جائے, کیا پتا کہاں سے بلا لیا جائے, کچھ نہیں. 50 سال. تو اب بھیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن کا اعلان ہے کہ تم اللہ کی جانب سے آئے ہو, تمہیں واپس اللہ کی جانب سے آئے, تو کتنے لوگ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ مثلا میں مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں, ابھی یہاں ملک الموت آ جائے میرے پاس, اور مجھ سے کہے کہ مجھے بائک چاہیے, میں منع کر دوں گا, وہ بھائی صاحب آپ آئیے, آپ کیجیے, میں نیچے بیٹھا. اور کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا, کہا ہے کہ جتنے لوگ اس وقت یہاں مجلس میں موجود ہیں ان میں سے صبح 5 آدمی کو بلایا ہے, 5, سب کا گلے میں یہاں اٹک جائے, کون ہوں گے وہ 5. اس کے بعد ملک الموت کا, مگر اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے کہ اس بار وہ طے نہیں کرے گا کہ 5 کون جائیں گے,
آپ آپس میں طے کر لیں کہ 5 کون ہے. آپ خود طے کر لیجیے. آپ کیفیت سمجھ رہے ہیں میری اس کی کیا ہوگی؟ پہلے تو لوگ یہ سمجھیں گے دوسرے سے مخالفت کس کی چل رہی ہے. اس سے 28 سال کی دشمنی ہے، پیسہ کسے لے کے جائیے. وہ کہے گا نہیں مجھے تو 5 صاحب چاہیے جو اچھے صاف ستھرے ہو، مومن نمازی. تو سب کہیں گے کہ پہلے تو 2 3 4 مولوی ہیں لے کے جائیے. ایک آدمی ہم قوم سے تیار کریں. مولوی کو لے جاؤ، یہ بھی سارا ٹھیک ہے. 4 مولوی ہیں لے جاؤ، ایک آدمی ہم تیار کر لیں گے پوری قوم، کیونکہ تمہیں تو نمازی چاہیے. مگر وہ کہیں گے مجھے 5 چاہیے. کیفیت سمجھتے ہیں کیا ہے؟ پورے مجمع میں 5 آدمی ہیں جو صبح جانے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہے کہ 5 آدمی؟ سوچنے والی بات ہے یہ. کیوں نہیں ہے تیار؟ آپ کی نماز قضا ہے، آپ کے روزے قضا ہے، آپ خمس نہیں دے رہے، آپ امر بالمعروف نہیں کر رہے، آپ تولا تبرہ نہیں کر رہے. پھر کر رہے ہیں تو پھر مطمئن کیوں نہیں؟ اچھا چھوڑ دیجئے، اگر ہم ہاتھ پیر جوڑ کے ملک الموت سے 10 دن کا ٹائم لینے آگے ہوئے کہ بھئیہ آپ تو کوئی چل جانے کو تیار نہیں، 10 دن بعد آنا، ہم 10 دن میں 5 آدمی تیار کریں گے. کیا ممکن ہے کہ ہم 10 دن میں 5 آدمی تیار کر لیں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے تیار. 10 دن میں 5 آدمی آپ تیار کر سکتے ہیں وہاں بھیجنے کے لیے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کیونکہ فطرت میں بغاوت ہے. فطرت میں ہم اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکتے. پھر میں غلط جملہ کہہ گیا دوبارہ. ہم اپنے آپ کو سب کے لیے بدل سکتے ہیں، خدا کے لیے نہیں بدل سکتے. میں دلیل دوں گا، میں مثال دوں گا آپ کو باقاعدہ. اور صاحب کو بتایا کہ نکاح پڑھنے کے لیے حضور آپ میرا آ کے میرے بھائی کا نکاح پڑھو. مولانا گئے، مولانا نے جا کے نکاح پڑھا. نکاح جیسے ہی تمام ہوا، مولانا نے کہا بیٹا اس پہ سلام کرو. تو اس نے سیرا الٹا، مولانا سے بڑی داڑھی. مولانا نے کہا ماشاءاللہ بڑا مذہبی بچہ ہے، داڑھی واڑی رہتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے حضور کل آپ کو میرے ولیمے میں ضرور آنا ہے. مولانا نے کہا ضرور نہیں، آپ سوالی میں شادی کے دن ہی دن اس کے یہاں ضرور جانا. مولانا پہنچ گئے ولیمے میں. اب جب پہنچے تو غربت یہ تھی کہ مولانا اسی سے پوچھ رہے تھے بیٹا وہ جس کی شادی کر ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ میں ہی تو ہوں. آپ نے چہرہ دیکھ کے کہا آپ کو؟ اس نے کہا میرا ہاتھ دیکھی. انہوں نے کہا کل تو میں نے تجھے چہرے سے پہچانا تھا، آج ہاتھ سے کیوں پہچانا رہا؟ وہ داڑھی کہاں گئی؟ اس نے کہا مولانا رات ہی پتا چلا جو ہمارے گھر میں آئی انہیں داڑھی پسند نہیں ہے. آپ نے غور کیا؟ یعنی آج کا جوان یہ تو سوچ رہا ہے کہ بیوی کو کیا پسند ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ بیوی کو کیا پسند ہے. اسے یہ تو خیال ہے کہ میری اہلیہ کو کیا پسند ہے، اسے یہ پسند پتہ نہیں ہے کہ میرے علی کو کیا پسند ہے. تم نے اپنی دنیا کی خاطر یہ تو خیال کیا کہ لوگوں کو کیا پسند ہے، یہ نہیں سوچا کہ امام کو کیا پسند ہے. کس کی خوشی کے لیے؟ بیوی کی خوشی کے لیے. چلو یہیں رک جاتے. پورے محلے میں کرتا پائجامہ پہن کے گھومتا تھا. جو مولوی صاحب نے دیکھا تو تیسرے دن لوور اور ٹی شرٹ میں گھوم رہا ہے. صاحب کہہ رہا ہوں تم تو اچھا خاصا کرتا پائجامہ پہننے کے لیے مولانا پہنتا تھا. کیا کریں؟ ساس کو ناراض ہو گئی. ساس کو ناراض ہو گئی. ساس نے بلا کے کہا تم یہ بوڑھوں کا لباس پہن کے کیوں گھوم رہے؟ ابھی تو تم جوان ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہ پہننا، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، یہ پہنا کرو لوور ٹی شرٹ. ہم نے لباس بدل دیا. بیوی نے چہرہ بدلا. اچھا میں کانپور والوں سے پوچھ رہا ہوں کیا قبر میں سانس آئے گی؟ زور سے بولیے کہ قبر میں سانس آئے گی؟ ہر قلب آدمی پلٹ کے کہے گا قبلہ جہاں سانس نہیں آئے گی وہاں خاک سانس آئے گی. سلامات پڑھنا جہاں سانس نہیں آ رہی ہے وہاں سانس آئے گی. وہ بدل دی. اسلام نے ہر چیز کا انداز دیا ہے. داڑھی ایسی رکھو، مونچھیں ایسی رکھو، بال ایسے رکھو، مسواک ایسے کرو، سب کچھ کیا کہ اب آپ نے دیکھا ایک صاحب کی اچھی خاصی مونچھیں تھی انہوں نے موڑ کے ایک دم یہ کہا. اور ہمارے سب گروپ میں سب نے ایسی مونچھیں رکھی. اچھا اب آپ نے غور کیا ہر چیز بدل ہوئی ہے. بچہ ہو گیا، آپ نے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا. جب ایڈمیشن ہوا تو بچہ آیا ایک ہفتے کے بعد کل مما کو بھیج دی کہ پیرنٹس میٹنگ ہے. تو آپ نے بیوی کو بلا کے آئے چلی جانا کل بچے کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے. بچے نے شرط لگائی پاپا مگر ان سے کہیے کہ برقع ورقع پہن کے نہ آئے. برقع
برقع پہن کے نہ آئے. کہا کیوں میرے لال؟ کہا اس لیے کیونکہ میرے جتنے دوستوں کی امائیں ہیں ان میں کوئی برقع نہیں پہنتی. تو آپ نے بیوی کو فوراً کہا ہے برقع پہن کے نہ جانا. آپ نے ایک بار اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے نہیں کہا کہ میرے لال تیری ماں اور ہے ان کی مائیں اور ہیں. آپ نے بیوی کو سمجھایا، اولاد کو نہیں سمجھایا. صلوات پڑھے نا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ برقع اتار کے چلی جانا، گاڑی میں رکھ کے چلی جانا، ایکٹیوا میں رکھ کے چلی. آپ نے ایک بار اپنے بیٹے کو نہیں کہا کہ بیٹے سن تیری ماں برقعے میں جائے گی اس لیے کہ تیری ماں اور ہے ان کی مائیں اور ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کس کی کنیز ہے مگر میں یہ جانتا ہوں کہ تیری ماں فاطمہ کی کنیز ہے. مگر آپ نے کیا کیا؟ بدلا. تو ہم اپنے آپ کو سب کے لیے بدل رہے ہیں مگر خدا کے لیے نہیں بدل رہے، رسول کے لیے نہیں بدل رہے، آل رسول کے لیے نہیں بدل رہے. اہل بیت اور قریب آ کے بات ہو. مطلب مثال کے طور پہ معاف کیجیے گا خاکم بنے استغفر اللہ نعوذ باللہ، کسی لڑکے کو لڑکی میں اٹریکشن پیدا ہو جائے اور وہ لڑکی لڑکے کو ٹائم دے دے کہ 12:30 بجے میرے کالج کے سامنے ملنا. آپ یقین جانے 11:30 بجے جا کے کھڑا ہو جائے اور اس سے جا کے پوچھو بیٹے تو یہاں کیوں کھڑا ہے 12:30 بجے؟ آپ کو تو نہیں بتائے گا مگر کوئی اس کا دوست پوچھ لے بھائی تو یہاں کیوں کھڑا ہے 12:30 بجے گرمی میں 11:30 بجے؟ کہے گا جی 12:30 بجے بلایا تھا. تو بھائی 12:30 بجے بلایا 11:30 بجے کیوں آ گیا ہے گھنٹہ پہلے؟ اس لیے کہ کہیں اگر آنے میں دیر ہو جائے گی تو وہ ناراحت ہو جائے گی. کتنا بھولا ہو گیا میری قوم کا جوان. اس نے 12:30 بجے بلایا تو 11:30 بجے چلا گیا. روز مؤذن بھی تو 12:30 بجے بلاتا ہے. اب تو وہی چپ رہیں گے جہاں پانی جا رہا ہے. مؤذن بھی تو کہہ رہا ہے حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، مگر روح میں اتنی بغاوت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم شیطان کی آواز پہ جا رہے ہیں، رحمان کی آواز پہ نہیں جا رہے. صلوات پڑھے گا محمد وآلہ. نہ تو ہم اس لائق ہے کہ ایک دم اٹھ کے چلتے، نہ ہم اس لائق ہے کہ 10 دن کا ٹائم لے لے اور 10 دن میں کچھ تبدیلی پیدا ہو جائے. اور جانا سب کو ہے، رکائے نہیں رکے گا. اللہ بلائے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. پتہ چلے گا آپ کو؟ پتہ چلے گا. ابھی ساتھ تھے جی ابھی چلے گئے، کیا ہوا؟ صلوات پڑھو اور صلوات پڑھتے تو محمد وآلہ. آپ میری طرف متوجہ رہیے، 10 سے 15 منٹ ہونا جس تمام ہو بھائی ادھر متوجہ رہیے بھائی میری طرف دیکھیے. تو پھر کیا کیا جائے بھائی؟ نہ تو ہم اس لائق ہیں کہ ایک دم اٹھ کے چلتے، نہ ہم اس لائق ہے کہ ہم پروردگار عالم سے ٹائم لے لیں کہ پروردگار ٹائم دے دے 10 دن کو بدل جائے. اور جانا سکتا ہے تو پھر کوئی ایسا فارمولہ لے آؤ کہ جو محنت بھی نہ کرنا پڑے اور واپس چلے جائے. اس کا سب سے آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو اس لائق نہ بنا سکیں تو اس کی بارگاہ میں جائیں. اگر ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہ ہو کہ ہم خدا اور رسول کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے تو اسی وقت طے کرنا تھا کہ جیسے آئے ہیں ویسے ہی جائیں گے. ہر آدمی یہ طے کر لے جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیں. مطلب کیا؟ دنیا میں آئے تھے تو گناہ کر کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا تو گناہ کر کے نہ جائیے. جب آئے تھے تو غیبت کر کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا غیبت کر کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو چغلی سن کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا تو چغلی سن کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو کسی کا دل دکھا کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا کسی کا دل دکھا کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو کسی کا حق مار کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا حق مار کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو وقت کا کھا کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا تو وقت کا کھا کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو کوئی تمہارا دشمن نہیں تھا. واپس جائیے گا تو دشمن نہ بنا کے جائیے گا. اسی لیے مولا فرماتے ہیں جب تک زندہ رہو ایسے رہو کہ لوگ ملنے کی تمنا کریں. جب چلے جاؤ تو ایسے جاؤ کہ زمانہ روئے. رویا دوست کے جنازے پہ جاتا ہے، دشمن کے جنازے پر رویا نہیں جاتا. تو آپ طے کریں کہ آپ کو کیسے جانا.
آپ نے طے کر لیا مولانا بس آج سے گناہ نہیں کریں گے چونکہ جیسے آئے تھے ویسے جانا. سب کچھ ہو گیا. بے گناہ آئے تھے بے گناہ جائیں گے, بغیر غیبت کے آئے تھے بغیر غیبت کے جائیں گے, بغیر چغلی کے آئے تھے بغیر چغلی کے جائیں گے, بغیر بغض و حسد کے آئے تھے بغیر بغض و حسد کے جائیں گے, بغیر دشمنی کے آئے تھے بغیر دشمنی کے جائیں گے. یہ سب کچھ تیاری ہو گئی مگر ایک جگہ آ کے مشکل پھنس گئی. جب آئے تھے زندہ تھے کہ مردہ؟ مجلس تمام ہو رہی. جب آئے تھے زندہ تھے کہ مردہ؟ سب زور سے بولے. جب آئے تھے زندہ تھے کہ مردہ؟ اب واپس جانا ہے تو زندہ جائیں گے کہ مردہ؟ مردہ. زندہ جائیں گے. آج تک کوئی گیا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں بھائی صاحب کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا چاہیے کافی جانا ہے. اس نے کہا لیٹیے انجیکشن اندر آپ باہر چلے جائیے. انہوں نے کہا نہیں میں تو زندہ آیا تھا زندہ جاؤں گی. اس نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے؟ آج تک کوئی زندہ گیا؟ وہاں جانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مرو گے یہاں جاؤ گے وہاں. بس یہیں تک مجھے لانا. یہ 50 60 70 سال کی جو زندگی دی گئی ہے یہ اس لیے نہیں دی گئی کہ تم تفریحوں میں ختم کرو, تم ہنسی مذاق میں ختم کرو, تم چغلیوں اور دشمنیوں میں ختم کر دو, تم بغض و حسد میں ختم کر دو, تم اناد میں ختم کر دو. بلکہ 50 60 70 سال کی زندگی ہر انسان کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس 50 60 سال کی زندگی میں کوئی ایک کام تو ایسا کر جاؤ جو جاننے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو, لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہو, لوگوں کی فکروں میں زندہ رہو, لوگوں کی باتوں میں زندہ رہو, لوگوں کے تذکروں. مولانا ایسے کیسے ممکن ہے کہ جانے کے بعد بھی زندہ رہے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ غسل میت دے دیا جائے اور بندہ زندہ رہے, کفن پہنا دیا جائے اور بندہ زندہ رہے, قبر میں اتار دیا جائے اور بندہ زندہ رہے, قوم سوئے اور چہلم کھا جائے اور بندہ زندہ رہے, برسی اور برسی ہو جائے بندہ زندہ رہے, 40ویں کی مجلس ہو جائے اور بندہ زندہ رہے. یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ دلیل دوں گا کہ میں زندہ ہے. یہ سب چیزیں آدمی کو مارتی نہیں ہے. اگر آدمی میں صلاحیت ہو تو یہی زندگی بن جاتی ہے. میں آپ سے پوچھو کہ اگر یہ سب چیزیں مارتی تو بتاؤ قاسم سلیمانی زندہ ہے کہ مردہ؟ بیٹھے بھائی آپ, قاسم سلیمانی زندہ ہے کہ مردہ؟ اچھا جو خاموش بیٹھے ان کی نظر میں مردہ بتائیے. قاسم سلیمانی زندہ ہے کہ مردہ؟ کیا غسل نہیں دیا گیا؟ کیا بدن کے ٹکڑے نہیں ہو گئے؟ کیا بم سے منفجر نہیں ہو گئے؟ کیا رہبر نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی؟ کیا پوری دنیا میں سارے ثواب کی مجلسیں نہیں ہوئی؟ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں زندہ. آپ کہیے کہ مر گئے, ختم ہو گئے, شہید ہو گئے, فلاں کی گھاٹ اتر گئے. ہر آدمی کہے گا نہیں مولانا قاسم سلیمانی زندہ ہے. میں کہوں گا دلیل کیا ہے؟ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ جیسے امریکہ پہلے ڈر رہا تھا قاسم سلیمانی کا مقصد زندہ ہے وہ زندہ رہے گا. دیکھیں کچھ چیزیں اس طرف خدا ہوتا ہے اس کو انسان سمجھ نہیں پاتا. جس بم سے قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا وہ اتنا طاقتور تھا کہ گاڑی کے چیتھڑے اڑا دیے, بدن کے چیتھڑے سب کچھ ختم کر دیا. مگر جب ان کے شہادت کی تصاویر آئی تو اس میں کیا آیا؟ چہرہ آیا, سینہ آیا نہیں, ایک ہاتھ کی تصویر آئی. ہاتھ ثابت تھا, یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ تھا کہ ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ بھی ثابت تھی, بھی ثابت تھا. لوگ سمجھے ہی نہیں کہ یہ ہاتھ اور یہ انگوٹھی ثابت کیوں رہی, کیونکہ اسی ہاتھ کو بتانا تھا کہ میں زندہ ہوں. شہادت کو 1 سال نہیں گزرا کہ اسی ہاتھ نے ٹرمپ کا گریبان پکڑ کے نیچے بٹھا دیا. دیکھ لو کہ زندہ رہ کے ہار گیا, میں شہید ہو کے جیتا. مثال کمزور دیں, 1 سال تک تو سبھی زندہ رہتے ہیں. کوئی دور کی مثال دے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دور والا بھی زندہ ہے. دور والا بھی بتا رہا, امام خمینی زندہ ہے. بھائی امام خمینی زندہ ہے کہ نہیں بولیے. مائک بند ہوا ہے, آپ بند مت ہوئیے, بتائیے بھائی امام خمینی زندہ ہے کہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل زندگی کیا ہے؟ دلیل زندگی یہ ہے کہ جیسے سلمان رشدی پہلے چھپ رہا تھا
کی برسی ہوگی 4 جون کو. 32 سال پہلے فتویٰ دیا. سلمان رشدی آج بھی چھپ رہا ہے. کوئی ہے جو جائے تو اس سے کہے اب تو چھپ رہا ہے, تو کہے گا اس لیے کیونکہ شیعوں کا مفتی فتویٰ دے کے گیا ہے. تو جس نے فتویٰ دیا تھا وہ تو خود 30 سال پہلے مر گیا, تو اب بھی چھپ رہا ہے. تو کہے گا میں بیوقوف نہیں ہوں جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے کہنے پہ نکل جاؤں. میں جانتا ہوں خمینی مر گیا, فتویٰ زندہ ہے. چل گیا کہ 32 سال میں خمینی کا فتویٰ نہیں بنا. میں جو لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ خمینی صاحب کی تحریر آج تک زندہ ہے. زندہ ہے؟ زور سے بولیے, خمینی صاحب کی زندہ ہے. اچھا, خمینی صاحب کی تحریر 32 سال تک زندہ ہے. کیا کہ خمینی صاحب کی تحریر زندہ ہے؟ 32 سال میں تو آدمی مر جاتا ہے, ان کی تحریر کیسے زندہ رہے گی؟ اور تلاش کیجئے کیا تھے خمینی صاحب کی تحریر زندہ. نبی تھے؟ بولیے. نبی تھے, رسول تھے, امام تھے, صاحب معجزہ تھے, صاحب کتاب تھے, صاحب شریعت تھے, صاحب صحیفہ تھے, کیا صاحب اعجاز تھے؟ کچھ بھی نہیں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ خمینی صاحب کیا تھے, تو ہر بزرگ آدمی کھڑا ہو کے کہے گا کہ حسینی صاحب وہ نہ نبی تھے, نہ رسول تھے, نہ معصوم تھے, نہ حجت خدا تھے, فقیہ تھے. جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر اس پہ آپ کھڑے بھی ہو گئے تو حق ادا نہیں ہوگا. فقیہ تھے, فقیہ. آپ نے غور نہیں کیا, خمینی صاحب کیا تھے؟ فقیہ تھے. اب سمجھ میں آیا کہ جب فقیہ کی تحریر 30 سال میں نہیں مٹی تو اگر نبی کچھ لکھ جاتا. بات آخری ہو گئی, میں اس تمام سلمان رشدی نے امام خمینی کا مکان قبضہ کیا, کھیت کی ڈول کاٹ دی تھی. امام خمینی سے آگے کوئی ذاتی جھگڑا تھا, امام خمینی کے خلاف کیس کوئی دائر کر دیا تھا. امام خمینی رہ رہے تھے ایران میں, وہ رہ رہا تھا ایران. ان کی زبان فارسی, اس کی زبان ہندی. وہ وہاں یہ یہاں, زبان الگ, زمین الگ, زبان الگ, تہذیب الگ, کلچر الگ, فرہنگ الگ, سب کچھ الگ. پھر خمینی صاحب نے ہوا یہ کہ اس نے یہاں بیٹھ کے کتاب لکھی جس کا نام رکھا شیطانی آیات. کیا نام لکھا؟ شیطانی آیات. آپ یقین جانے جب اس نے کتاب لکھ کے اس کو اجرا کیا, نشر کیا, تو پورے عالم اسلام پہ ایسے ہی سناٹا تھا جیسے مجلس میں سب چپ, ایک دوسرے کو دیکھا ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ لکھا گیا تو کیا ہوگا؟ آپ ایک طرح متوجہ رہیے, مجلس تمام ہو رہی. کیا ہونا چاہیے؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ رہا. خمینی صاحب نے ایک دن انتظار کیا, 2 دن, تیسرے دن کھڑے ہوئے اور فتویٰ دے دیا. سلمان رشدی واجب تھا. پوری دنیا عالم اسلام ہے, بے شک فتویٰ ہمیں دینا چاہیے تھا, انہوں نے کیوں دیا؟ کیا کہنا حضور؟ اس زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ عجیب و غریب حالات تھے. دنیا کے کونے کونے سے شیعوں نے امام خمینی کو فتوے لکھنا, خط لکھنا شروع کیا. حضور آپ نے کیوں فتویٰ دے دیا؟ آپ کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا, اس لیے کہ ابھی تو حکومت بنی ہے, ابھی تو حالات درست بھی نہیں ہوئے, آپ نے فتویٰ دے دیا. امام خمینی نے کہا میں نہ دیتا تو کون دیتا؟ تو ایک نے جواب میں لکھا کہ آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا, کعبے کا امام دیتا, جامعہ ازہر کا وائس چانسلر دیتا, دیوبند کا مفتی اعظم دیتا, ندوے کا مفتی اعظم دیتا, چھوٹے چھوٹے مفتی دیتے, بڑے بڑے حافظ دیتے, چھوٹے چھوٹے قاری دیتے, چھوٹے چھوٹے ملا دیتے. آپ نے کوئی فتویٰ دے دیا, پوری دنیا میں کوئی بولا نہیں, آپ نے فتویٰ دے دیا. امام خمینی نے کہا میرا فتویٰ دینا بہت ضروری تھا, اور اس لیے میں نے فتویٰ دیا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ حافظوں کی نسل اور ہے, وہ حافظ کی نسل
سال پہلے بتایا تھا. امام خمینی نے 32 سال پہلے سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دے کے شیعت کا نظریہ کلیئر کر دیا کہ اب جب تک سلمان رشدی جیسے لوگ آتے رہیں گے ہمارا نظریہ یہی رہے گا. ابھی اس زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا, خدا لعنت کرے اس کو, کیا نام ہے اس کا؟ اس نے ہنگامہ بچ گیا, ہنگامہ بچ گیا. یہ تو شیعہ ہے اور شیعہ ہے اور یہ تو ہوتے ہی ایسے. میں تو بعد میں نکلا ہے, اس سے پہلے تو 2 نکل چکے ہیں. اس نے تو نکل کے عدد پورا کیا ہے. پہلے ہم 2 پہ لانا نسرین پہ لعنت, سلمان رشدی پہ لعنت, تسلیمہ نسرین. یہ آیا نہیں کرتی. اس نے کہا نہیں میں عدد پورا کروں گا. تینوں پہ لعنت. پہلے آپ کہتے تھے تسلیمہ نسرین پہ لعنت, سلمان رشدی پہ لعنت, 2 کے نام لینا پڑتا ہے. اب آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں. اب آپ کو وہی کام کرنا ہے جو بچپن سے کریں. تینوں پہ لعنت. ہر دور کے تینوں پہ لعنت. ہر دور کے تینوں مخالفین قرآن پہ لعنت. ہر دور کے تینوں مخالفین علی پہ لعنت. ہر دور کے تینوں مخالفین ولایت پہ لعنت. شیعہ اس سے بائیکاٹ کریں. کیسے کریں گے شیعہ بائیکاٹ؟ ہمارے یہاں کے بائیکاٹ میں اور تمہارے یہاں کے بائیکاٹ میں فرق ہے. تمہارے یہاں بائیکاٹ کیسے ہوتا؟ بھائی ہم نے بائیکاٹ کر دیا, اس کے عملی میں نہیں جائیں گے. ہم نے بائیکاٹ کر دیا, عقیقے میں نہیں جائیں گے, اس کی بارات میں نہیں جائیں گے. بے وقوفوں کا مذہب ہے. ہمارے یہاں جو چیز ہے 1400 سال پرانی ہے. ہمارے یہاں دوستی کا طریقہ بھی 1400 سال پرانا ہے. دشمنی کا طریقہ بھی 1400 سال پرانا. ہم دوستی کرتے ہیں تو 1400 سال پرانے فارمولے پہ. ہم کسی کا بائیکاٹ کرتے تو 1400 سال. آپ نے کہا ہم بائیکاٹ کریں تو جانتے شیعہ بائیکاٹ کیسے کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے کہ عقیقے میں نہیں جائیں گے, ولیمے میں نہیں جائیں گے. شیعوں کا بائیکاٹ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بائیکاٹ کرتے ہیں تو بھرپور طریقے سے لعنت کرتے ہیں. لعنت بتاتی ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے آج تک یہی تو کہا نا اپنے ممبروں سے, شیعوں نے مارا اس لیے روتے ہیں, خود ہی قتل کیا خود ہی روتے ہیں, خود ہی قتل کیا خود ہی روتے ہیں. ہم نے کہا اچھا ہم نے قتل کیا, آؤ میدان میں بیٹھ کے دونوں لعنت بھیجیں گے. اس کا مطلب یہ کہ شیعوں کا بائیکاٹ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری قوم کسی کا بائیکاٹ کرتی ہے تو ڈٹ کے لعنت بھیجتی ہے. اب جو میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی, جیسے چاہے سن لیجیے گا, بیٹھ کے کھڑے ہو کے گھٹنوں میں, جیسے میں تو بائیکاٹ کا طریقہ بتا. شیعہ قوم جب کسی کا بائیکاٹ کرتی ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈٹ کے لعنت کرتے ہیں. بس جس پہ ہم لعنت کرتے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور جب لعنت کر کے دل بھر جاتا ہے تو دوسرا طریقہ یہ کہ پہلے لعنت کرتے ہیں پھر پتلا جلا دیتے ہیں. پہلے لعنت کرتے ہیں پتلا جلاتے ہیں. 1400 برس کا اتہاس رہا ہے, شیعوں نے جس پہ لعنت کر کے اس کا پتلا جلا دیا, نہ ہمارا اس سے کل کوئی تعلق تھا. نظریہ بتا دیا تشکیلوں کا کیا ہے. یاد رکھیے گا ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے, مگر ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے زندہ جانا ہے. ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہیں. خالی امام خمینی نہیں, شیخ مفید زندہ ہے, سید رضی زندہ ہے, سید مطلع زندہ ہے, علامہ ہلی زندہ ہے, بروجردی زندہ ہے, حائری زندہ ہے, خوئی صاحب زندہ ہے. سب زندہ ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے مولانا جتنے نام آپ نے گنائے سب ایران عراق کے گنائے, یہ تو ختم ہو گئی.
اب تو یہ مائک جو ہے پوری مجلس میں مائک سے کشتی ہوتی رہی اس کی بنیاد 3 پہ ہے نا. کبھی حسب سب زندہ ہے. شیخ مفید, علامہ علی, آیت اللہ قدرت, یہ سب زندہ ہے. اگر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جتنے نام لیے سب ایران عراق کے, تو ہندوستان کا بھی تو زندہ دکھاؤں گا. ایک ہی لفظ میں دکھاؤں گا. یاد رکھیے گا جیسے کوئی صاحب زندہ ہے, سید رضی, سید مرتضیٰ, علامہ علی, یہ سب زندہ ہے. ویسے اس ملک کے بھی لوگ زندہ ہیں. نام لوں گا آپ سے, آپ بتائیے کہ زندہ ہے نہیں زندہ ہے. زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا فارمولہ یہ ہے اہل بیت کی خدمت کرتے چلے جاؤ. زندگی کا فارمولہ دل سے اہل بیت کی خدمت کرتا ہے, اہل بیت اسے مانتے ہیں. آپ سے سوال, ابھی 2-3 دن پہلے رضا سلسوی کا انتقال ہوا, زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ. اشعار کی وجہ سے زندگی نے لباس چھین لیا اور انہیں کم سے کم کفن لیا. زندگی در بدر پھیلاتی رہی اور انسان چلا جاتا ہے اور اپنے کردار سے, اپنی گفتگو سے, اپنی زبان سے, اپنے حسن اخلاق سے. ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو ہم نے رضا سلسوی بولا, وائے انہوں نے اشعار پڑھے جو ان کے مشہور زمانہ ہے. موت کی آغوش میں جب تک کے سوتا تب کہیں جا کر ایک کلام پڑھ کے بیٹھے تو بلایا, میں کہا چاچا یہ جو آپ نے مطلع میں ذکر کیا ہے, موت کی آغوش میں جب تک کے سو جاتی ہے تب کہیں جا کر اس میں جو مطلب ماں کا تذکرہ کیا گیا یہ ہماری ماں ہے, یہ آپ کی ماں ہے, یہ ہم سب کی ماں ہے. جنہیں قبر میں جا کے سکون دیا. کہیں گے بولو سمجھا نہیں, کہے گا ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون ماں وہ ہے جسے دل میں جا کے دیکھیے سیدہ نے جگہ جگہ اپنی حاضری درج کرائی. جب امام حسین نے طے کیا نا کہ مجھے مدینہ چھوڑنا, تو اس انداز سے طے کیا کہ جناب تمام خواتین کو بلا کے کہا کہ اپنے اپنے حجرے میں تالا لگا کے چابی صغرا کو دی. ہر بیٹی آئی, چابی صغرا کو دی اور چلا گئی. آخر میں جناب زینب آئی, جب چابی دینے لگی تو صغرا نے کہا اماں میں چابی نہیں کہ آپ کی سمجھ رہی ہے کہ مجھے معلوم نہیں, میری بچی میں سمجھی نہیں, کہا میں جا رہا ہوں, میرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آیا. میری بچی مجھے کس نے بتایا؟ کہتی پوری اماں میں تو بیمار ہوں, راتوں کو نیند نہیں آتی, کئی رات سے دیکھ رہا ہوں کوئی بیوی ہے جو رات کو آ کے بستر پہ روتی ہے. پوری اماں رات ایسے دقت سے روئی کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں چھت پہ گئی, میں نے دیکھا کہ چھت کے کونے میں کالے مرغے والی بیوی رو رہی ہے. میں نے جا کے کہا بیوی آپ کون ہے جو میری چھت پہ آ کے روتی ہے اور رو کیوں رہی ہے؟ یہ کہنا تھا. اس کا کہنا شروع کیا, واہ غریبا واہ شہیدہ واہ غریبا. میں نے کہا آپ کون ہے جو غریب اور شہید کہہ کے رو رہی ہے؟ وہ کہنا تھا بیوی نے نقاب کو لگ کے کہا صغرا نہ پہچانا تیری دادی فاطمہ, اے میری بچی اب جو تیرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا.
बाबा लौट के नहीं आएगा। मौला तुम्हें वो गम ना दे। सैयदा ने जगह जगह हाजिरी दर्ज कराई, हाजिरी दर्ज कराइए। कहाँ तक आपको मकातिल के अंदर दिखाऊं? बस एक वाकया सुना रहा हूँ जिससे रहमत तमाम। शब आशूर इमाम ने अपने एक सहाबी को दिया, लेकिन कहा चल मैं तुझे बताऊंगा करबला में कौन कहाँ गिरेगा। तो इमाम के पीछे पीछे इमाम आगे आगे कहते हैं यहाँ मेरे अकबर के बच्चे लगे, यहाँ मेरे असगर के तीर लगे, यहाँ मेरे कासिम का लाशा पामान, यहाँ मेरे बचपन का दोस्त कबीर गिरेगा, यहाँ मेरा मेहमान हुर गिरेगा, यहाँ मेरा गुलाम जौन गिरेगा। वो कहते मौला आपका मख्तल कहाँ है? इमाम ने कहा वही लेके जा रहा हूँ। इमाम ने नशेब उतरना शुरू किया, कहते मेरे साहबी रुक जा। साहबी रुके, इमाम गए, थोड़ी देर के बाद नशेब वापस आए, कहते मौला मुझे कब वो मेरा मख्तल है? कहते मौला मुझे क्यों नहीं आने दिया? कैसे आने देता? मैंने जो देखा तो क्या देखा? मेरी माँ मेरे मख्तल को अपने बालों से साफ कर रही है। ये मेरे लाल हुसैन, मेरी माँ मेरा मख्तल साफ कर रहे हैं। हमारी मुख्तसर कलील सी बात बोल सबब निजात को शयात दया इस मजमा के साथ सवाल के लिए इशारे कम तो नहीं कम दरजात को बुलंद से बुलंद जवार हिदायत से जवार मासूमी मेरे अल्लाह की वास्ते जितने बैठे जो मांगने का तरीका नहीं आता तुझे अता नहीं सकेगा। ये तमाम मेरे दिल हालात मेरे अल्लाह की वास्ते हमें अपने अलावा किसी दूसरे को मुख्ताज करा है। जो बीमार है बेहद के बीमार है करबला तो शिफाए कामिला उससे मेरे अल्लाह तुझे वास्ता जो वास्ता है मैं तेरे को सब कुछ साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मौला से हमारी इसको तो बीमारी सुख तरह हमारी सहती की हज़रत इमाम ज़माना खुदा ऐसे को हमारी मसलों मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद और हुआ